کراچی کوٹھی کے مالک سیٹ ناؤمل کی کتاب یادگیریوں کے مطابق کراچی ایک بار پھر کلوڑا حکمرانوں سے قلات کو منتقل ہو چکا تھا۔ اس بار خان نصیر خان دوئم کے بہنوئی زرخ خان کے خون بہا میں 1783 میں تالپوروں نے کلوڑا حکمران عبدالنبی کو شکست دے کر سندھ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1795 میں تالپور حکمران میر فتح علی نے کراچی کو قلات سے چھین کر ایک بار پھر سندھ میں شامل کر لیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر میتھیو اے کک کے مطابق روس افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے بےتاب تھا، اس لیے انگریز نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز سندھ کی زمین کو اپنے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اس لیے انگریزوں نے سندھ کے تالپور سرکار سے معاہدہ کیا۔ ناؤمل کی سربراہی میں ہندو تاجروں نے سامان رسد کے لیے انگریز سے کئی ٹھیکے حاصل کیے۔ انگریزوں کے ساتھ ہندوؤں کی تجارتی تعلقات جلد ہی فوجی تعاون میں تبدیل ہو گئے۔ ہندو تاجر اب فوجی اہمیت کی ہر طرح کے معلومات انگریز فوج کو دے رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تالپور انتظامیہ کے عاملوں سے بھی اپنے اختلافات ختم کر دیے تھے جو ان کے لوہانہ ہندو برادری سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ عاملوں کی وجہ سے حکومت اور تالپور حکمرانوں کی ذاتی راز اب انگریز کے لیے کوئی راز نہیں رہے تھے۔ انگریز افغانستان پر قبضہ نہ کر سکا لیکن سندھ پر حملہ آور ہوا۔ 3 فروری 1839 کو انگریز جنگی جہاز ویزلے اور ہنہ کراچی کے ساحل پر منوڑا قلعے پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم مل چکا تھا۔ ہم بلوچ ہیں، مر جائیں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے، محافظوں کا جواب تھا۔ زبردست بمباری کے بعد منوڑے کا قلعہ سرنگوں ہوا اور کراچی پر انگریز کا قبضہ ہو گیا۔ معروف محقق اور تاریخ دان گلشن کلمتی کے مطابق کراچی کے قبضے کے سال ہی چاکر بن نوتک کلمتی نے منگو پیر کے مقام پر انگریز فوجی کیپٹن ہینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں انگریز کیپٹن مارا گیا۔ کراچی کیمپ کے کمانڈر کرنل پریسر نے ناؤمل کی مدد سے چاکر کو گرفتار کر لیا۔ ایک فوجی عدالت نے چاکر کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ ناؤمل بھی اس فوجی عدالت کا رکن تھا جس نے چاکر کو سزائے موت سنائی تھی۔ چاکر کے آخری خواہش کے مطابق اس کو ایک اونچی پہاڑی پر موت کی سزا دے دی گئی۔ پھانسی کے وقت چاکر کے سر پر کوئی غلاف نہیں تھا کیونکہ وہ زندہ آنکھوں کے ساتھ اپنے وطن کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ پہاڑ ڈالمیا کے سامنے پاکستان نیوی کے اڈے کے اندر آج بھی موجود ہے، جسے اب جبل چاکر پھائی کہا جاتا ہے۔ 1842 میں ملیر کے سردار حیدرآباد آ کر تالپور حکومت کے لیے لڑنا چاہتے تھے، مگر ان کو حیدرآباد آنے کے بجائے کراچی میں انگریز کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ملک ابراہیم کلمتی، جام مہر علی جوکھیا اور ملک احمد خان برفت ایک بڑا لشکر لے کر انگریز کیمپ پر حملہ آور تھے، مگر انگریز کرنل پریڈی کو اس کی خبر مل چکی تھی۔ توپوں اور بندوقوں سے لیس انگریز فوج کا روایتی نیزوں، بھالوں اور تلواروں سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ لشکر حملہ کیے بغیر واپس ہو گیا۔ 1843 میں انگریز فوجی کمانڈر چارلس نیپیر نے حیدرآباد پر قبضہ کر کے تالپور حکومت کا خاتمہ کر دیا، مگر مزاحمت اب بھی جاری تھی۔ جام مہر علی کے بھتیجے چاکر جوکھیا نے گجو کے مقام پر اس فوجی دستے پر حملہ کر دیا جو تازہ کمک کے طور پر بمبئی سے آیا تھا اور جو کراچی سے براستہ ٹھٹہ حیدرآباد جا رہا تھا۔ یہ پورا دستہ کام آیا سوائے 2-4 سپاہیوں کے جو جان بچا کر کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس دستے کی خبر کس نے دی تھی؟ ناؤمل کو ملیر کے میمنوں پر شک تھا جن سے اس نے فوج کے لیے اونٹ کرائے پر حاصل کیے تھے۔
नाउमल अंग्रेज़ फ़ौज को लेकर मेमनगोट पर चढ़ दौड़ा। मेमनों को जब अंग्रेज़ फ़ौज के मेमनगोट की तरफ आने की खबर हुई तो वो दुम्बागोट के करीब सेवन जाने वाले रास्ते में यानी आज के सुपर हाईवे पर थद्दो नदी में जाकर छुप गए। मेमनगोट में सवाए कुछ बूढ़ी औरतों के और कोई भी मौजूद नहीं था। मलिक इब्राहिम और जाम महरली के ताक़ुब में नाउमल फ़ौज लेकर मालमाड़ी पहुंचा, मगर दोनों को वहां मौजूद ना पाकर मायूस होकर रन पठानी के रास्ते कराची लौट आया। कर्नल परेडी ने नाउमल के ज़रिए मलीर के सरदारों को पैगाम दिया कि तालपुरों को शिकस्त हो चुकी है और वो कैदी बनाकर बम्बई ले जा चुके हैं। अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अंग्रेज़ से ताउन और अमन कायम करने के बदले में उनकी जायदादें और सरदारी बरकरार रहेगी। इनकार की सूरत में नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। सरदारों ने ताउन करने का फ़ैसला किया और नतीजे में अंग्रेज़ 103 साल तक मज़े से हुकूमत करते रहे। नई तामीर होने वाली कराची में कराची के असल वारिसों का दाखिला ममनू था। कराची उसके फ़र्जंदों के लिए उस वक्त से लेकर अब तक अजनबी होता चला गया और अब भी लम्हा बलम्हा अजनबी होता जा रहा है।